إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، عزیز طلبہ اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عطا کیا، یہ دین صرف ہمارے نماز تک، زکوٰۃ تک، حج کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہماری پوری زندگی کو جامع ہے۔ یہ دین ہماری پوری زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق اٹھنے کے سے ہو، چاہے اس کا تعلق بیٹھنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق چلنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق کہیں جانے سے ہو، یہاں تک کہ ایک انسان بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو اسے کیا دعا پڑھنی چاہیے اور کیسے بیٹھنا چاہیے یہ بھی بتاتا ہے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ بھی بتاتا ہے۔ ہم سونے جائیں تو بستر کے ساتھ کیا معاملہ کریں، کیسے سوئیں، کس کروٹ سوئیں، کیا دعا پڑھیں یہ بھی بتاتا ہے۔ ہم چل رہے ہیں تو اترا کر کے نہ چلیں، کیسے چلیں، کہ اللہ کے بندے زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ انہیں مخاطب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اترا کر چلنے سے منع فرمایا۔ کپڑا پہن رہے ہیں تو کیسے پہنے، کون سا کپڑا پہنے، کون سا نہ پہنے یہ بھی بتاتا ہے۔ ہمیں چھینک آ رہی ہے یا کھانسی آ رہی ہے تو چھینک آنے پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتاتا ہے۔ ہمارا رب ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی معمولی چیزوں پر تنبیہ کرتی ہے، اس کو سکھاتی ہے، بتاتی ہے کہ کیسے کپڑا پہننا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے پاکی حاصل کرنی ہے، کیسے سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ محبت ہم سے کرتا ہے۔ اس لیے ہماری ہر حرکت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کیا چیز ہمارے لیے بری ہے، کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔
ہم ایک بچہ جب ہمارے درمیان ہوتا ہے تو دہکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی چنگاری اسے بڑی خوشنما اور خوبصورت لگتی ہے، لیکن ایک ماں ایک باپ جانتے ہیں ہوشیار مند کہ یہ دہکتی ہوئی چنگاری ہے، اگر بچے نے ہاتھ میں اٹھا لیا اسے تو خوشنما لگ رہا ہے لیکن وہ جل جائے گا۔ بہت ساری چیزیں دنیا کے دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتاتا ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں بہت خوشنما معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہماری زندگی کے لیے ہمارے لیے ویسے ہی نقصان دہ ہوتی ہیں جیسے اس چھوٹے بچے کے لیے دہکتی ہوئی چنگاری، دہکتا ہوا شعلہ بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر ہاتھ میں پکڑ لے تو جل جائے گا، اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایسے دنیا کے بہت سارے معاملات ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے خوشنما معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان معاملات میں پڑ جاتے ہیں تو ہم اپنے آخرت کو جلا دیتے ہیں، ہم اپنی اچھی زندگی کو جلا دیتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو جلا دیتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، ہمارے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی، پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق گزرنی چاہیے۔ آئے دن کے ہمارے معاملات، خاص طور سے تجارت کا معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر، جبکہ مال کا معاملہ ان ایک معاملات میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابن آدم کے قدم اس وقت تک ہلنے نہیں دے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لے گا۔ ان 5 چیزوں میں سے 2 سوال انسان کے مال کے تعلق سے ہے۔ من أين اكتسبه وفيما أنفقه، کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے۔ تجارت اچھی تھی یا غلط تھی؟ سودی تجارت تھی، ہڑپ کر کے دھوکہ دے کے تجارت کیا ہے، چھین کے لیا ہے، کس طریقے سے حاصل کیا ہے، یہ سوال ہوگا۔ اور ملنے کے بعد اس مال کو کہاں پہ لے جا کے خرچ کیا ہے، صحیح کام میں، غلط کام میں، اس مال کے ذریعہ ظالموں کی مدد کی ہے، سود کھانے والوں کی مدد کی ہے، رشوت کھانے والوں کی مدد کی ہے، یا کسی مظلوم کو ستانے کے لیے مدد کی ہے، مال کسی کے بلڈنگ میں قبضہ کر کے حاصل کیا ہے، کورٹ کا سہارا لے کر دنیاوی قوانین کا غلط فائدہ اٹھا کر کے حاصل کیا ہے، یا صحیح طریقے سے کمایا ہے، محنت اور مشقت کی کمائی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا ہمارے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا اس کا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ انسان کماتا جاتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا مال جو آیا ہے وہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے۔ لیکن ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اگر ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو متبع و پیروکار مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر چلنے والا مانتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کو ہمیں اپنانا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ بلا شبہ تجارت ایک عمدہ عمل ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے۔ بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی محنت اور مشقت سے کماتا ہے، سب سے بہترین کمائی ہے تجارت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ وہ لوگ کیسے ہیں جن کے تجارتیں، جن کے خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، تجارت کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے، بیچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا ذکر و شکر ادا کرتے رہتے ہیں، صلاۃ کو قائم کرنے سے غافل نہیں ہوتے ہیں۔ اذان ہو چکی ہے،
جمعہ کا وقت ہے، خطبہ چل رہا ہے، بہت سارے ہمارے بھائی دکانوں پہ بیٹھ کر تجارت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں صاحب ایمان وہ ہے جن کو یہ تجارتیں ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے غافل نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے یہ چیزیں ان کو نہیں روکتی ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے قیامت کا، اس دن کا جس دن کی دل اور یہ آنکھیں ڈر اور خوف سے، دہشت سے الٹ پلٹ جائیں گی۔ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں اس چیز سے روکتا ہے، لہذا صلاۃ سے غفلت نہیں برتتے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے سے باز نہیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں گرچہ وہ تجارت میں ہوتے ہیں۔ تجارت ان کو عبادت سے نہیں روکتی ہے، اسی لیے سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، ایسا نہیں بقیہ صلات میں، بقیہ اوقات میں اذان ہو گئی، جماعت ہو رہی ہے، آپ تجارت میں لگے ہوئے ہیں، نماز کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اس میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت کے پیش نظر خصوصی طور پہ جمعہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ پڑو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف۔ دوڑ پڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسجد دوڑتے ہوئے آئیں، بلکہ ہمیں سکونت و وقار کے ساتھ مسجد آنا ہے۔ لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعلیکم السکینۃ والوقار۔ تم دوڑتے ہوئے صلاۃ کے لیے نہ آؤ، بلکہ چلتے ہوئے آؤ، تم پر سکینت ہونی چاہیے، ایک باوقار انداز میں چل کر کے آنا ہے۔ کہنے کا مطلب کہ جلدی کرو، تاخیر کر کے مت نکلا کرو کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے اس کے بعد ہم دوڑتے ہوئے نکلیں کہ چلو کہیں جماعت چھوٹ نہ جائے۔ یا بہت تو ایسے ہیں جو صلاۃ کے لیے حاضر ہی نہیں ہوتے۔ وذروا البیع، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آرڈر ہے، امر کا صیغہ ہے عربی میں، بے کو چھوڑ دو، اجازت نہیں ہے، اب جب نماز کا وقت ہو گیا اب تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ بعض علماء اسلام ذکر کرتے ہیں اگر اس وقت کوئی تجارت کر رہا ہے، ندائے ثانی ہو چکی ہے، ایسی صورت میں اس کا خرید و فروخت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کا معاملہ منعقد ہی نہیں ہوگا سرے سے، وہ مال اس کے لیے حلال ہی نہیں ہوگا۔ لہذا اس کی سنگینی کو سمجھے۔ بلا شبہ تجارت ایک اچھا اور عمدہ عمل ہے، لیکن اگر وہ تجارت آپ کو اللہ کی عبادت سے روک رہی ہے تو ایسی صورت میں یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت سے روکا نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے آؤ، وقت پر آؤ، صلاۃ ادا کرو، بے کو ترک کر دو، عبادت کا کچھ ہی وقت تو ہوتا ہے، اتنے وقت میں عبادت کرو، پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، رزق کے تلاش میں لگو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہاں ساتھ میں دنیا میں لگے رہو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو مت بھولو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ جب اللہ کو یاد رکھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد غلط کام کرنے نہیں دے گی، آپ غلطی سے باز آ جاؤ گے، کیونکہ آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے آخرت میں۔ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہذا تجارت ایک اچھا عمل ہے، لیکن وہ تجارت
اسی طریقے پر ہونی چاہیے جو طریقہ کی اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں ہماری تجارت اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ دینے سے نہ روکے، بلکہ کثرت سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و فکر کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں تجارت کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری تجارت کے اندر کوئی دھوکہ اور دھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مارکیٹ میں ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے ہوا۔ آپ گزرے تو دیکھا غلہ اچھا لگا، آپ نے اپنے ہاتھ کو اس غلے میں ڈالا تو دیکھا کہ وہ غلہ نیچے سے بھیگا ہوا ہے۔ اوپر تو خوبصورت نظر آ رہا تھا لیکن نیچے سے بھیگا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں کر رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رات میں بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا تھا، تو اوپر والا حصہ چونکہ سوکھ گیا تھا، خشک ہو گیا تھا، لیکن نیچے بھیگا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا بھیگے والے حصے کو، تاکہ لوگ دیکھتے جانتے کہ وہ کس چیز کو خریدنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دھڑی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ذرا سوچیں تجارت کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے مال کو دیتے ہوئے ہم کتنے اوصاف بیان کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے اندر موجود خامیاں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مال کے اندر یہ خرابی ہے؟ اگر نہیں بیان کرتے ہیں تو ہم دھوکہ کر رہے ہیں۔ آپ جائیے مارکیٹ میں کہیں بھی جائیے، سبزی والے کے پاس جائیں گے وہاں بھی، پھل والے کے پاس جائیں گے وہاں بھی، کپڑے والے کے پاس جائیں گے وہاں بھی، وہ لائٹ کو اتنا تیز کر دیں گے کہ صحیح کپڑے کا کلر اور اس کی شکل و صورت آپ کو نظر نہ آ سکے۔ پھل والے اچھے پھل کو اوپر، خراب پھل کو اوپر رکھ دیں گے اس طریقے سے کہ خراب والا حصہ نیچے ہوگا، اچھا والا حصہ اوپر ہوگا، یا اس پر ایسا اسٹیکر لگا دیں گے خراب جگہ پر، لگے گا کہ بہت برانڈڈ مال ہے یا باہر سے اسے لایا گیا ہے، یہ بہت عمدہ مال ہے۔ یعنی اس خراب مال کو اچھا مال بتا کر کے، دکھا کر کے بیچا جاتا ہے اور دام اور قیمت پورا لیا جاتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ یہ دھوکے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں، جو تاجر ہیں وہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار هم الفجار، تاجر یہ فاجر ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بیع حلال ہے، خرید و فروخت حلال ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، بالکل حلال ہے، لیکن تجار کرتے کیا ہیں، تجارت کرنے والے کرتے کیا ہیں؟ جھوٹ کثرت سے بولتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، سچ نہیں بولتے ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں، اس لیے گنہگار ہوتے ہیں۔ لہذا دوسری حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من اتقى، ہاں تاجر فاسق ہے، فاجر ہے، سوائے ان لوگوں کے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، برا نیکوکار ہیں، نیکی کا معاملہ کرتے ہیں، دھوکہ دھڑی سے نہیں پیش آتے ہیں، وصدقہ، سچ بولتے ہیں، اپنے مال کو سچ بتا کر کے اس میں عیب اور اچھائی دونوں کو بتا کر کے بیچتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ کمی ہے، آپ کو لینا ہے تو آپ لیجئے۔ ایسا نہیں کہ خوبیاں تو بیان کرتے ہیں لیکن خامیاں اور اس میں نقص کو نہیں بیان کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا البیعان بالخیار، کہ دو خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے معاملہ کرتے وقت، ما لم یتفرقا، جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، علیحدہ نہ ہو جائیں، بیع کر کے الگ الگ نہ ہو جائیں۔
فَإِن صَدَقَ اگر دونوں نے سچ بولا ہے، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا اگر سچائی کے ساتھ معاملہ کیا ہے، دھوکہ دھڑی کا معاملہ نہیں کیا ہے، تو ان کے خرید و فروخت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ برکت کی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ انسان کا کام تھوڑی سی چیز ہے، بہت زیادہ کام آ جائے، یعنی زیادہ چیز کی جگہ لے لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ وَإِن كَذِبَ وَكَتَمَ اور اگر دونوں نے جھوٹ بولا ہے، مال کے عیب کو چھپایا ہے، عیب کو بتایا نہیں ہے، مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا تو ان کے مال کی برکت مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے تاجر ہیں، کہتے ہیں بہت محنت کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، لیکن مال رکتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں چلا جاتا ہے، کماتا ہوں کمائی رکتی ہی نہیں ہے، خرچ ہو جاتی ہے۔ یہ وہی ہے محقت برکت بیعہما کہ جب ہمارے خرید و فروخت میں سچائی نہیں ہوتی ہے، ہم دھوکہ دھڑی سے تجارت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تجارت کی برکت کو مٹا دیتا ہے، اور اس برکت کے مٹنے کی وجہ سے ہمارے پاس مال رکتا نہیں ہے، وہ خرچ ہوتا چلا جاتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب سچائی کے ساتھ ایک انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈالتا ہے کہ کم مال میں بھی اس کا خرچ پورا ہو جاتا ہے، اس کے اہل و عیال آسودہ ہو جاتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لہذا سچائی کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے بیچتے ہیں کہ اتنے میں لایا ہوں، لیکن آپ ہمارے قریبی ہیں اس لیے آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں، جبکہ یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الحلف منفقۃ للسلعہ وممحقۃ للبرکہ کہ قسمیں کھانا، کہ انسان جھوٹی قسمیں کھا کھا کے جو مال کو بیچتا ہے، مال تو خوب بکتا ہے لیکن برکت کو یہ چیز مٹا دیتی ہے، اس کی کمائی کو مٹا دیتی ہے، اس کی کمائی اس کے پاس ٹکتی نہیں ہے یا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ لہذا جو لوگ بھی جھوٹی قسمیں کھا کر کے بیچتے ہیں، جھوٹی تجارت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے اور یہ حدیث اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت میں ایک شخص لایا جائے گا جو مالدار ہوگا، تاجر شخص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے کیا کیا، میں نے تمہیں دیا تھا۔ کہے گا اللہ تعالیٰ کہ میں نے جب خرید و فروخت کی تو ایسی صورت میں دیکھتا تھا کہ لوگوں سے درگزر کروں، لوگوں کے ساتھ رعایت کرتا تھا۔ جب کوئی مالدار ہوتا تھا، اسے مہلت مالدار ہوتا تھا تو میں اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتا تھا، نرمی کرتا تھا اس کی ادائیگی کے لیے، اور اگر کوئی غریب یا تنگ دست ہوتا تھا تو اسے مزید میں مہلت دے دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا انا احق بذا منک کہ میں اس کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر بھلائی رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اس بندے کو بدلہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی تجارت کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہماری تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ دینا ہمارا مطلوب اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور جلد بازی میں پڑھ کر کے، زیادہ کمانے کے چکر میں پڑھ کر کے ہمیں اپنے مال کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یستطیعن احدکم رزقہ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے رزق کے تعلق سے بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کے لیے جو رزق دی ہے، موت سے پہلے وہ رزق، وہ روزی اسے حاصل ہو کر رہے گی، وہ مل کر رہے گی، ہر حال میں ملے گی۔ اور اگر کسی کو لگے، اس کے اندر بے صبری پیدا ہو جائے رزق کے تعلق سے، تو اسے احتیاط سے کام لینا چاہیے، بچنا چاہیے، اسے ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اور جلدی رزق حاصل کرنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کی معصیت کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، غلط طریقے سے مال حاصل کرنے کا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، غلط طریقے سے مال کو حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ گویا کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اور ایک بندہ جب حرام مال کھاتا ہے تو یاد رکھیے اس کے ذریعہ بدن کے اندر جو خون یا گوشت بنتا ہے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اولا بہا فی النار، کہ وہ گوشت یا اس حرام مال سے جسم کے اندر پیدا ہوئی طاقت یا خون، وہ سب جہنم کے زیادہ حقدار ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعید کے مستحق بنیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی چیز کی وصیت کی ہے، اسی چیز کی تلقین کی ہے جس کا حکم کی رسولوں کو دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاک چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک عمل کرتے رہو۔ اور یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص پراگندہ حال ہے، حیات بگڑی ہوئی ہے، سفر کی حالت میں ہے، مسکنت کی حالت میں نظر آ رہا ہے، اور پھر آسمان کی طرف، اللہ کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ کیوں نہیں قبول کی جاتی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام، فأنا یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کپڑا حرام کا ہے، پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ لہذا ہم دعائیں مانگتے رہیں گے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اگر ہم نے غلط طریقے سے تجارت کی ہے، غلط طریقے سے دھوکہ دڑی کے ذریعہ مال حاصل کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رزق متعین کی ہے وہ ہر حال میں ہمیں رزق مل کر رہے گی، لہذا اس رزق کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور صبح کے وقت کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ صبح کے وقت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بورک لامتی فی بکورہا، کہ اس امت کو اس کے صبح کے وقت میں برکت عطا کی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ صبح تک سوتے رہیں اور پھر برکت کی امید رکھیں۔ تو ہم سنت ربوی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے تجارت کریں، اپنے معاملات کریں، حلال طریقے سے کمائیں اور حلال مال کھائیں، اور حلال مال ہی صدقہ کریں، کیونکہ کوئی بھی صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ حرام مال کا قبول نہیں کرے گا، وہ سب جہنم کا ایندھن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون